جان ملٹن نے زیر نظر کتاب میں ایک مذہبی کہانی یعنی انسان کے جنت سے نکالے جانے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، لیکن ملٹن نے اس مذہبی کہانی کو اس خوبصورتی سے نظم کے پیرائے میں سمویا ہے کہ اس نے بطور شاعر شہرت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ نظم کے آغاز میں ہی شاعر نے یہ کتاب لکھنے کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ اس کا مقصد خدا کی حکمت بیان کرنا ہے۔ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمام فرشتے اس حکم کو بجا لائے، لیکن ابلیس شیطان نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خدا نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور قیامت تک کی مہلت دی۔ دراصل خدا دکھانا چاہتا تھا کہ جو اس کے نیک بندے ہیں، شیطان ان کو کبھی گمراہ نہیں کر پائے گا، اور اگر وہ کبھی غلطی کے مرتکب ہوئے بھی تو معافی مانگنے پر خدا ان کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ ملٹن کا مقصد تھا کہ assert eternal providence and justify the ways of God to man۔ پہلی کتاب بک 1 میں شاعر کے زور بیان اور حوصلے اور ہمت کو ایک ہیرو کے انداز میں بیان کیا ہے۔ شیطان کی تقاریر ظاہر کرتی ہیں کہ اسے خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہونے کا کوئی غم نہیں، بلکہ وہ خدا کے خلاف ایک دائمی جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ ملٹن نے شیطان کو ایک باغی کے روپ میں پیش کیا ہے جو آمریت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تقاریر اس قدر زوردار اور متاثر کن ہے کہ مختلف تنقید نگاروں نے ملٹن کو شیطان کے پارٹی کا نمائندہ قرار دیا ہے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان اپنے حواریوں کو بلاتا ہے جو لاتعداد ہوتے ہیں۔ شیطان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے جنت کی غلامی سے دوزخ کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے۔ ملٹن شیطان اور اس کے حواریوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف استعاروں اور تشبیہات کا استعمال کرتا ہے جو انگریزی ادب میں ایک گران قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ شیطان اپنے ساتھی بیلزبب سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ وہ غیر فانی ہیں اس لیے ان کی جنگ بھی دائمی ہے۔ ملٹن نے اس دوران جہنم کا منظر بھی انتہائی خوفناک انداز میں بیان کیا ہے۔ جہنم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور وہاں ہونے والی آگ کی بارش اور لپکتے شعلے اہل ایمان کے لیے دل دہلا دینے والے بیان ہیں۔ مزید برآں شیطان کی عظیم الجثہ شخصیت کا بیان بھی متاثر کن ہے۔ ملٹن نے مختلف ادوار میں پائے جانے والے بڑے بڑے شیطانوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ایک عالم پر اپنے بد اثرات چھوڑے تھے اور دنیا کو گمراہی اور تکلیف میں مبتلا کیے رکھا۔ پہلی کتاب کے آخر میں شیطان اپنے پیروکاروں کا اجلاس طلب کرتا ہے تاکہ اس بات پر غور کیا جا سکے کہ کس طرح خدا کی بنائی ہوئی انسانوں کی دنیا کو گمراہی کے راستے پر ڈالا جا سکے۔ دوسری کتاب میں یہ بیان جاری رہتا ہے اور آخرکار اس بات پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کو گناہ اور برائی کی طرف دھوکے سے مائل کیا جائے اور انہیں اس شجرے ممنوعہ کو کھانے پر آمادہ کیا جائے جس سے خدا نے انہیں منع کر رکھا ہے۔ اسی اثناء میں شیطان کا جہنم کی طرف سفر بھی بیان کیا گیا ہے جہاں موت اور گناہ بطور محافظ کھڑے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد گنہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسری کتاب میں شاعر ہمیں دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے۔ چونکہ خدا سمیع و علیم ہے، وہ انسان کی کمزوریوں سے بھی آگاہ ہے، اس لیے وہ رافیل کو آدم اور حوا کے پاس بھیجتا ہے تاکہ انہیں شیطان کے منصوبوں سے آگاہ کر سکیں اور گناہ گار ہونے سے بچ جائیں۔ تاہم عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ سکے۔ اس کتاب کے آخر میں شیطان ایک مختلف روح میں نظر آتا ہے۔ وہ سورج کے فرشتے سے زمین پر جانے کا راستہ معلوم کرتا ہے اور روشنی کا فرشتہ بن کر زمین پر چلا جاتا ہے۔ چوتھی کتاب میں ہمیں جنت کا اندرونی منظر دکھایا گیا ہے جہاں آدم اور حوا ابھی تک ابتدائی معصومیت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس دوران شیطان حوا کو اس کے خواب میں آ کے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر وہ پکڑا جاتا ہے اور جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ کتاب نمبر 5، 6 اور 7 میں رافیل فرشتہ آدم اور حوا کو دنیا کی پیدائش اور شیطان کے عزائم کی کہانی بیان کرتا ہے اور انہیں شیطان کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرتا ہے۔ کتاب نمبر 8 میں آدم رافیل کو اپنی پیدائش اور حوا سے ملاقات کا احوال بیان کرتا ہے۔ کتاب نمبر 9 میں آخر شیطان حوا کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شاعر اس تمام قصے کو بائبل کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ کتاب نمبر 10 میں خدائے بزرگ و برتر آدم اور حوا کی گستاخی کی سزا سناتا ہے۔
ان کے لیے گناہ اور موت پیدا کیے جاتے ہیں، جس کا راستہ زمین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تاہم آدم اور حوا اپنے گناہ پر شرمسار ہوتے ہیں اور خدا کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں۔ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو سام کی شکل میں واپس جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ کتاب نمبر 11 اور 12 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخرکار خدا آدم اور حوا کی معافی قبول فرما لیتا ہے، تاہم انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ فرشتہ مائیکل اس سزا پر عمل کرتا ہے اور انہیں زمین پر پہنچا دیتا ہے، تاہم انہیں تسلی دی جاتی ہے خدا آخرکار نسل انسانی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی اس کے بدلے میں قبول فرما لے گا۔ اس طرح ملٹن نے ایک مذہبی کہانی کو بالکل مختلف اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔